بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ صادق آل محمد کی ولادت اور کائنات کے عالی ترین صادق محمد مصطفیٰ کی ولادت باسعادت آپ سب کو مبارک ہو۔ دونوں صادق ہیں، ایک محمد مصطفیٰ اور دوسرے صادق آل محمد۔ اسی وجہ سے جشن صادقین سے یہ 17 ربیع الاول ہم لوگ مناتے ہیں، جشن صادقین۔ تسنیہ کا صیغہ ہے صادقین، صادق آل محمد اور ایک صادق محمد۔ ایک آل محمد کے صادق ہیں اور ایک جو ہے محمد صادق ہے۔ دونوں جو ہے سچ بولنے والے ہیں۔ صادق کا معنی سچ بولنے والا انسان، کاذب کا معنی جھوٹ بولنے والا انسان۔ اور اسی صادق سے اور کاذب سے صیغہ مبالغہ نکالو تو صادق کا صیغہ مبالغہ صدیق نکلے گا، اور کاذب کا جو صیغہ مبالغہ ہے وہ کذاب نکلے گا۔ انسانی اصولوں میں سے ایک اصل سچ بولنا ہے، اور اصول انسانی کے مخالف چیزوں میں سے ایک کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، صدق اور کذب۔ یہ کیا چیزیں ہیں صدق اور کذب؟ سچ اس کو کہتے ہیں کہ انسان زمینی حقیقت کے مطابق گفتگو کرے۔ زمینی حقائق کے مطابق اگر انسان گفتگو کرے تو اس گفتگو کو سچ کہا جا سکتا ہے، سچ کہا جاتا ہے۔ اور اگر زمینی حقائق کے مخالف گفتگو کرے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جھوٹ کہا جاتا ہے۔ اور وہ انسان جو زمینی حقائق کے خلاف گفتگو کرتا ہے اس انسان کو کاذب کہا جاتا ہے۔ انسانی اصولوں میں سے ہے، انسانی صفات میں سے ہے، مکارم اخلاق میں سے ہے۔ اور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ مجھے جو پیغمبر نے پروردگار نے جو مجھے مبعوث کیا ہے، میری جو بعثت ہوئی ہے، میری بعثت کا جو اصل ہدف اور اصل مقصد ہے وہ ان انسانی اصولوں کو، جو حضرت انسان نے ان انسانی اصولوں کو زمین پہ جو ہے کرش کیا ہے، انسانی اصولوں کو سبوتاج کیا ہے، زمینی انسانی اصولوں کی ایسی کی تیسی کی ہے۔ ایسے اصول انسانی جو زبوحالی کا شکار ہے، زمین پر پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان اصولوں کو پاس رکھنے والا، کوئی ان اصولوں کی پاسداری کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں سرور کائنات فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ مجھے مبعوث کیا ہے تعین کی وہ اصول انسانی جو زمین پر پڑے ہوئے ہیں، ان پڑے ہوئے زمین پر جو اصول ہے ان کو آسمان تک جو ہے پہنچانے کے لیے، مکارم اخلاق کو زمین سے آسمان تک پہنچانے کے لیے، محاسن اخلاق کو زمین سے آسمان تک پہنچانے کے لیے، اخلاقی اصولوں کو، اخلاقی قوانین کو زمین سے آسمان تک پہنچانے کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا۔ ان اصولوں میں سے ایک اصل، سرور کائنات مبعوث ہونے سے پہلے بھی اس اصل کے پابند ہیں۔ جعفر الصادق روحی و ارواحنا لہ الفداء، یہ آل محمد کے جو صادق ہیں یہ صدق و صفا کے مالک ہیں۔ دونوں کو صادق کہا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ ایک کو صادق کہا ہے، مشرک نے بھی اس کو صادق کہا ہے، کافر نے بھی اس کو صادق کہا ہے، اور مومن نے بھی ان کو صادق کہا ہے۔ وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ دوست اور دشمن دونوں نے اس صفت انسانی کے ساتھ جو ہے متصف کیا ہے، صفت انسانی سے موصوف بنایا ہے۔ اور دوسرے کو مومن اور منافق، صادق آل محمد کے زمانے میں کوئی کافر تو نہیں تھا، لیکن ہمارے صادق آل محمد کو جو صادق کہتے تھے، سچائی کے اس صفت کے ساتھ کا موصوف بناتے تھے، وہ مومن بھی ان کو موصوف بناتا تھا اور منافق بھی ان کو موصوف بناتا تھا۔ بس دونوں سچے ہیں۔ ایک کی سچائی کی تصدیق کافر اور مومن دونوں نے کی ہے، اور ایک کی سچائی کی جو ہے تصدیق مومن اور منافق دونوں نے کی ہے۔ بس دونوں صادقین ہیں۔ ایک صادق محمد مصطفیٰ ہے اور دوسرے صادق
صادق آل محمد ہے۔ انسانی اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ انسان سچ بولے۔ پروردگار عالم نے انسان کو جو زبان دی ہے، اس زبان کی جو صراط مستقیم ہے، زبان کا جو سیدھا راستہ ہے، وہ سچائی ہے۔ سچائی کسے کہتے ہیں؟ انسان جو اس گفتگو سے ہٹ کر ایک زمینی جو حقیقت ہے، اس زمینی حقیقت کے مطابق جو ہے بات کرے، یہ سچ ہے۔ باہر بارش ہو رہی ہے، یہ ایک زمینی حقیقت ہے۔ آ کے جو ہے ادھر کلاس میں آ کے خبر دینے والا، اطلاع دینے والا ہمیں کہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تو یہ جو آ کے ادھر گفتگو کی ہے وہ خارج میں ایک زمینی حقیقت ہے، واقعاً بارش ہو رہی ہے۔ اس کی گفتگو اس کے ساتھ برابر ہے یا برابر نہیں ہے؟ برابر ہے۔ تب اس کو کیا کہتے ہیں؟ صادق کہتے ہیں، سچ بولا ہے۔ نہیں، باہر بارش نہیں ہو رہی ہے، لیکن ادھر آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ بارش ہو رہی ہے کہتا ہے، تو زمینی حقیقت بارش نہ ہونا ہے، واضح ہو گیا کہ نہیں؟ لیکن یہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ بارش ہو رہی ہے کہ، تو اس کا یہ کہنا بارش ہو رہی ہے زمینی حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ زمینی حقیقت کے مطابق نہیں ہے، لہذا یہ جھوٹ ہے۔ یہ جتنے بھی عبادتیں ہیں، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ معاملات زندگی ہے، یہ سب کے سب عبادتیں، نمازیں، انسانی اصول، سب کے سب انسان کی عزت اور انسان کے آبرو اور انسان کے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو سچ بولنا کیوں جو ہے ممدوح ہے، سچ بولنا کیوں قابل تعریف ہے، اور جھوٹ بولنا کیوں قابل مذمت ہے؟ جھوٹ بولنے سے نہیں کیوں آیا؟ جھوٹ کو گناہ کبیرہ کیوں قرار دیا؟ اور سچ بولنے کو جو ہے ثواب قرار دے دیا ہے، اجر قرار دے دیا ہے، اور انسان کے لیے سچ بولنے کو واجب قرار دیا ہے شریعت نے، اور جھوٹ بولنے کو گناہ کبیرہ قرار دے دیا ہے، درست قرار نہیں دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جس انسان کو مد نظر ہے، جس چیز کو مد نظر رکھ کے سچ کو واجب اور جھوٹ کو حرام قرار دیا ہے، وہ حضرت انسان ہے۔ آپ اپنی زبان کو استعمال کر رہے ہیں حضرت انسان کے برابر میں، حضرت انسان کے مقابلے میں، حضرت انسان کے روبرو، یہ آپ جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو چونکہ اکثر اوقات انسان کی جو زبان ہے، جو سچ ہے، وہ انسان کی مصلحت میں ہوتی ہے، اسی وجہ سے سچ بولنا واجب ہے، اور جھوٹ انسان کے مفسدے میں ہوتا ہے، انسان کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے جھوٹ بولنا ناجائز اور گناہ کبیرہ اور درست قرار نہیں دیا گیا۔ لیکن کبھی کبھی انسان کے لیے وہ جو جس انسان کے سامنے آپ جو ہے گفتگو کر رہے ہیں، اس انسان کے یہ جھوٹ بولنا اس کے مصلحت میں ہوتی ہے، سچ بولنا اس کے مصلحت میں نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر پھر جو ہے جھوٹ بولنا جائز ہے یا جھوٹ بولنا جائز نہیں ہونا چاہیے؟ جی ہاں، یہاں پر جھوٹ بولنا پھر جائز ہونا چاہیے۔ روایت میں ہے کہ اگر دو انسان آپس میں لڑے ہوئے ہیں، دو مومن ایک دوسرے کے ساتھ تناور کھچاؤ ہے، دو مومن ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، دونوں باتیں آپس میں نہیں کر رہے ہیں، تو ایسی جگہ میں اگر آپ جا کے جو ہے سچ بولے تو ان کی دشمنی مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسی جگہ میں کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، ایسے سفید جھوٹ بولے، گفتگو اس طریقے سے کرے کہ ان اصلاح ذات البین کے لیے، دو آدمیوں کے درمیان جو ہے کو ٹھیک کرنے کے لیے، دونوں کو مصالحت کرنے کے لیے انسان سفید جھوٹ بولے، ایسا جھوٹ بولے جو پتہ چلے صاف ستھرا جو ہے کیا ہے جھوٹ ہے، اور اس سفید جھوٹ کی وجہ سے دونوں اگر جو ہے کے درمیان مصالحت ہوتی ہے، تو یہاں سفید جھوٹ بولنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جی ہاں، سفید جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہاں پر گناہ کبیرہ نہیں رہتا، یہاں پر نہ صرف جو ہے جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے بلکہ جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے ایک چیز ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اکثر اوقات یعنی 75% یا 80% سچ بولنے سے ہی حضرت انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، اسی لیے سچ بولنا واجب ہے۔ لیکن کبھی کبھی جھوٹ بولنے سے حضرت انسان کو فائدہ پہنچتا ہے اور یہ جھوٹ انسان کو فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ یہاں پر پھر جھوٹ بولنا جائز ہونا چاہیے، جائز نہیں ہونا چاہیے؟ نہ صرف جھوٹ بولنا جائز ہونا چاہیے بلکہ جھوٹ بولنا واجب ہونا چاہیے۔ وہ دو مومن میاں بیوی اگر لڑے ہوئے ہیں، جا کے بیچ میں ایک سفید جھوٹ بولو، اور اس سفید جھوٹ سے دونوں کے درمیان اگر مصالحت ہوتی ہے، تو پھر جھوٹ بولنا یہاں پر نہ صرف جائز ہے بلکہ دونوں کی مصالحت اگر جھوٹ بولنے کے اوپر منحصر ہے، تو یہاں پر سفید جھوٹ بول کے دونوں کو مصالحت کرو۔ اسی لیے یہ جملہ مشہور ہے
کہتے ہیں کہ سچ بولنے والا انسان، سچا انسان یعنی سچ بولنے والا انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اس جھوٹ کو سچ کے زمرے میں حساب کرنا چاہیے یا جھوٹ کے زمرے میں حساب کرنا چاہیے؟ سچا انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کا جھوٹ بھی سچ کے زمرے میں آ جاتا ہے. یعنی سچا انسان جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ 99% یا 80% تو وہ تو سچ بولتا ہے، مگر یہ ہے کہ وہ اصلاح ذات بین کے لیے، دونوں کو ٹھیک کرانے کے لیے، انسانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. تو اس جھوٹ میں بھی اس کی انسانوں کی مصلحت جو ہے درکار ہوتی ہے، انسانوں کی مصلحت مد نظر ہوتی ہے. اسی وجہ سے سچے انسان کا جھوٹ بھی سچ کے زمرے میں آ جاتا ہے. اور لیکن ایک انسان ایسا ہے جو جھوٹ ہی بولتا ہے، جھوٹا انسان ہے، 99% جو ہے جھوٹ بولتا ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے 1% یا 5% جو ہے سچ بھی بولتا ہے. تو جھوٹے انسان کے اس سچ کو جو ہے جھوٹ میں کے زمرے میں آنا چاہیے یا سچ کے جرگے میں آنا چاہیے. جھوٹے انسان کا جو سچ ہے وہ سچ بولتا ہے تو بھی وہ سچ کے زمرے میں نہیں ہوگا، بلکہ جھوٹ کے جرگے میں آ جائے گا، جھوٹ کے جو ہے زمرے میں آ جائے گا. یہ جملہ مشہور ہے، سچے انسان کا جھوٹ بھی سچ کے زمرے میں ہے، اور جھوٹے انسان کا جو سچ ہے وہ بھی جھوٹ کے کیا ہے، سچ نہیں ہے بلکہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے. یہاں سے ایک نتیجے تک ہم پہنچتے ہیں کہ خود سچ بولنا ایک زبردست چیز ہو اور جھوٹ بولنا ایک بہت بری چیز ہو. سچ بولنا واجب ہو اور جھوٹ بولنا ناجائز ہو. سچ بولنا جو ہے کیا ہے، انسان کے مکارم اخلاق اور محاسن اخلاق میں سے ہو، اور جھوٹ بولنا جو ہے کیا ہے، مکارم اور محاسن اخلاق میں سے نہ ہو بلکہ مساوی اخلاق میں سے ہو. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ حضرت انسان مد نظر ہے. جس انسان کے سامنے انسان اپنی زبان کو کھولتا ہے، تو اگر یہ زبان کھولنا اس زمینی حقیقت کے مطابق اگر سچ بولتا ہے، تو اگر سچ اس انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے تو یہاں پر سچ بولنا واجب ہوتا ہے. نہیں، اگر جھوٹ انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے یعنی اس کی مصلحت میں اگر جھوٹ ہے تو پھر یہاں پر کیا ہے، جھوٹ بولنا انسان کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے. تو وہ جتنے بھی انسانی اصول ہیں، چاہے نماز ہو، وہ انسان کی مصلحت کو مد نظر رکھ کے واجب نماز کو واجب قرار دیا گیا. روزہ اگر واجب ہے تو تب بھی حضرت انسان کی حرمت، حضرت انسان کی عزت، حضرت انسان کی آبرو کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ روزہ واجب ہوا ہے. اسی طرح حج و زکوٰۃ و خمس و امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ عبادات کا حصہ، اور دوسرا جو ہے معاملات کا حصہ. تمام عبادتوں کا اصل ہدف اور اصل مقصد حضرت انسان کی عزت اور آبرو اور انسان کی تشخص اور انسان کی شخصیت کو کیا کرنا ہے، برقرار رکھنے کے لیے. لذا یہ مکارم، یہ محاسن اخلاق اگر جو ہے کیا ہے کبھی سچ کی شکل میں انسان کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں تو پھر سچ بولنا انسان کے لیے واجب ہوتا ہے، اور کبھی جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان کی عزت اور آبرو برقرار رہتی ہے تو انسان کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے، اور نہ صرف جائز ہوتا ہے بلکہ انسان کے لیے واجب بھی ہوتا ہے. ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد، ہمارے پہلے جو صادق تھے وہ محمد مصطفیٰ تھے، اور ہمارے جو دوسرے صادق تھے وہ صادق آل محمد تھے. دونوں کی جو ہے صدق و صفا کی گواہی، دونوں کی صدق و صفا کے اوپر جو ہے گواہی دی گئی ہے. ایک کے صدق و صفا پر کافر اور مشرک اور مومن دونوں نے دی ہے، اور ایک کے صدق و صفا کے اوپر جو گواہی ہے وہ مومن اور منافق دونوں نے تسلیم کی.